الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل لربك وانحر وقال في مقام آخر لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم وقال في مقام آخر والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون وقال النبي صلى الله عليه وسلم رواه الترمذي وابن ماجه ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم. حضرات سامعین کرام، میرے ریسپیکٹ لسنرز، آج کے اس اسپیچ میں چند باتیں پیش کرنے کی کوشش کروں گا. پہلی بات، قربانی میں کی کیا فضیلتیں ہیں، اور اس کے بعد اس پر ہونے والے اعتراضات اور ان کے جوابات، اور ساتھ ہی ساتھ لاسٹ میں انڈین لاء کے مطابق یہ قربانی کرنا یا گوشت کا کھانا کس خانہ میں آتا ہے، کس کیٹیگری میں آتا ہے، اس کو بھی انشاءاللہ بیان کروں گا. آپ حضرات کا کام یہ ہے کہ آپ اٹھنے کی ہرگز کوشش نہ کریں، جانے کی کوشش نہ کریں، دھیان کے ساتھ بیٹھ کر سنتے رہیں. انشاءاللہ آپ کے سننے کے بعد آپ کو بہت کچھ اپنے اندر بدلا ہوا نظر آئے گا. محترم حضرات، قربانی یہ صرف گوشت کھانے کا نام نہیں، یہ ایک میموریل عبادت ہے، یادگار عبادت ہے، جو ہمیں اس قربانی کی یاد دلاتی ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کی اطاعت اور قربانی میں دی تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کو اللہ کے راستے میں قربان کر رہے ہیں، اور نبی کا خواب سچا ہوتا ہے، اللہ کا ایک حکم ہوتا ہے، تو وہ پیچھے نہیں ہٹے اور نہ ہی بیٹا گھبرایا، بلکہ بیٹا نے جو فرمایا وہ تاریخ میں اور ہسٹری میں لکھی جا چکی ہے، اور قیامت تک اس کو دیکھنے اور سننے والوں کے لیے ایک عجوبہ اور تعجب والی چیز بنی رہے گی، اور ایک نصیحت بنی رہے گی کہ اللہ کے حکم کے سامنے کیسے قربانی دی جاتی ہے. فرمایا حضرت اسماعیل علیہ السلام نے، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. سورہ صافات 102 نمبر آیت ہے. فرمایا ابا جان، جو حکم دیا گیا ہے وہ کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا اور ڈٹنے والا پائیں گے. تو بیٹے نے تو اپنے ابا کو اور زیادہ اللہ کی قربانی کے لیے تیار کر دیا، ان کو موٹیویٹ کر دیا. ذرا سمجھیں کہ قربانی صرف اور صرف اس لیے ہے تاکہ اس کے ذریعے ہم اپنے نفس کی، اپنے خواہشات کی، اپنے وقت کی، اپنے مال کی قربانی سیکھیں. قربانی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اللہ کا حکم سب سے آگے ہے، اس کے آگے کوئی دوسرا کانسیپٹ، کوئی دوسری سوچ، کوئی دوسرا طریقہ ہرگز نہیں چلے گا، ہرگز اسے قبول نہیں کیا جائے گا، ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا.
اس لیے ہم یہ چاہیں کہ قربانی کی جگہ کوئی دوسرا طریقہ اپنا لیں، ہم صدقہ کر دیں، دوسرا کوئی طریقہ کر دیں، تو اس طرح کی کوئی بات ہرگز اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہوگی۔ اللہ کے دربار میں تو وہ قبول کیا جائے گا جو کہا گیا ہے، نہ کہ ہمارے دماغ کی غلط باتیں قبول کی جائیں گی۔ اللہ کا حکم سب سے آگے ہے، جو کچھ ہم رکھتے ہیں وہ اللہ ہی کا دیا ہوا ہے، ہم پر دین، جان و مال سب ہم قربانی کرنے والے بنیں۔ اللہ تعالیٰ کو ہمارے قربانی کی، ہمارے جانور کے گوشت کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ۔ سورۃ الحج 33 نمبر آیت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کو جانور کا گوشت اور اس کا خون نہیں پہنچتا ہے، بلکہ تمہارا تقوی اور تم نے کس نیت سے اور کتنی محبت کے ساتھ اور چاہت کے ساتھ اپنے نفس کو مٹا کر قربانی کی ہے، یہ قربانی اللہ کے نزدیک پہنچتی ہے۔ تو بھائیوں، قربانی کو رسم نہ سمجھیں، اسے ایمان اور تقوی کی علامت بنائیں، اور صرف اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہم یہ قربانی دیں۔ اب آئیے ہم فٹافٹ ان اعتراضات کا جائزہ لیتے ہیں جو قربانی پر اور گوشت کھانے پر کیا جاتا ہے، اور پھر انشاءاللہ ہم اس کا ایسا منہ توڑ جواب دیں گے کہ پھر دوبارہ وہ منہ دکھانے کے لائق نہیں رہیں گے۔ سب سے پہلے یہ جانیے کہ یہ اعتراضات ہوتے کیوں ہیں۔ تو یہ اعتراضات ان کھوپڑیوں کی طرف سے کیا جاتا ہے جو دیکھنے میں تو انسان ہوتے ہیں، لیکن بس دیکھنے میں انسان ہوتے ہیں، وہ دماغ سے پیدل ہوتے ہیں اور اسلام کی دشمنی ان کے دل میں بھری ہوتی ہے۔ ان سب وجوہات سے وہ ایسی اعتراضات کر بیٹھتے ہیں جو خود ان کے اگینسٹ لوٹتا ہے۔ کیا ہے وہ اعتراضات؟ پورے اعتراضات کا خلاصہ اگر ہم نکالیں اور اس کو مختصر میں کہیں تو وہ چند بنتے ہیں، دیکھتے جائیے دھیان سے۔ پہلا اعتراض ہے کہ یہ جانور ذبح کرنا ظلم ہے، ظلم جو بے رحمی ہے، تو پھر اسلام بے رحمی سکھاتا ہے۔ یہ ہو گیا اعتراض۔ اور جواب سنیے، اسلام نے ہر موقع پر، ہر جگہ میں انصاف کو، اعتدال کو، ماڈریشن کو اور ایسے ہی میانہ روی، بیچ کا راستہ دکھایا ہے، اور ہر جگہ رحم و کرم کا سبق پڑھایا ہے۔ دیکھیے، جانور ذبح کرنا، جانور کا کھانا، یہ بے رحمی کیسے ہو سکتی ہے؟ کیوں ہوتی ہے بے رحمی؟ تو کہیں گے اس لیے کہ اس میں تم جانور ذبح کرتے ہو، اس کے گردن کو کاٹتے ہو، خون بہاتے ہو، تکلیف ہوتی ہے، اس لیے بے رحمی ہے۔ تو سننے کی بات یہ ہے کہ اگر ذبح کرنے کی وجہ سے اور ایک کی جان لینے کی وجہ سے ظلم کہلا رہا ہے اور بے رحمی کہلا رہی ہے، تو یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی۔ جو اعتراض کرنے والے ہیں وہ سبزی کھاتے ہیں یا نہیں کھاتے ہیں؟ سبزی کھاتے ہیں، سبزی میں بھی جان ہے۔ آج کی سائنس، اگر یہ اعتراض کرنے والے کیا اتنے جاہل ہیں کہ انہیں سائنس کی یہ باتیں بھی پتہ نہیں ہیں؟ آج کل کی سائنس یہی کہتی ہے، ٹھیک ہے، کہ سبزی میں بھی جان ہے، ہر چیز میں جان ہے، بغیر جان کے تو وہ چیز آگے بڑھ ہی نہیں سکتی، اس میں گروتھ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو سبزی میں جان ہے، سبزی کھاتے ہیں، چاول میں جان ہے، چاول کھاتے ہیں۔
मच्छर में जान है, मच्छर को मारते हैं। जिस जगह बैठते हैं उस जगह कितने कीड़े बैठे होते हैं उन्हें नज़र नहीं आता, उनको भी मारते हैं। दरख्त को काटते हैं, उसमें भी जान है, उसको भी ख़त्म कर देते हैं। इतने जानों के कातिल आकर के ये कहें कि तुम जो जानवर ज़बह कर रहे हो ये जुल्म है, ये बेरहमी है, ये कहाँ का इंसाफ है। तो ये सब कोई बात नहीं है। जानने की बात ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने गोश्त को नेचुरल ग़िज़ा बनाया है, नेचुरल फूड बनाया है कि दुनिया में रहने वाले जितने भी इंसान हैं, दुनिया के बनने से लेकर के अब तक या तो वो जानवर खाएंगे, ज़बह करके जानवर को का गोश्त खाएंगे, या फिर वो सब्ज़ी खाएंगे। जान तो हर एक में है, जान तो हर एक में है। और अल्लाह तबारक व तआला ने ये तो नेचुरल ग़िज़ा बनाया है, हमारे तबीयत के मुताबिक बनाया है कि इंसान कभी गोश्त खाएगा, कभी सब्ज़ी खाएगा, दोनों के बीच बीच में रहेगा। ना सिर्फ गोश्त खाएगा और ना सिर्फ सब्ज़ी खाएगा। बकरी है सिर्फ सब्ज़ी खाएगी, गोश्त नहीं खाएगी। और कई सारे जानवर हैं जो सिर्फ गोश्त खाएंगे, सब्ज़ी नहीं खाएंगे। लेकिन इंसान को बीच बीच का रास्ता दिखाया कि ये गोश्त भी खाएगा, सब्ज़ी भी खाएगा। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को जो दांत दिए हैं उसमें कुचली का दांत भी दिए हैं। कुचली के दांत किन के होते हैं? गोश्त खाने वाले जानवर के होते हैं। तो कुचली के दांत भी दिए हैं और दूसरे दांत भी दिए हैं कि इंसान सब्ज़ी भी खाएगा, गोश्त भी खाएगा। और तो इंसान के जिस्म के लिए, इंसान के बॉडी के लिए ये गोश्त एक ज़रूरी चीज़ है। इंसान के बॉडी हो या सॉल हो, दोनों का ख्याल इस्लाम ने रखा है। गोश्त का खाना फिज़िकली और स्पिरिचुअली दोनों हिसाब से यूज़फुल है। यानी इंसान के जिस्म के लिए भी, इंसान के रूह के लिए भी, दोनों के लिए बेहतर है। जिस्म के लिए क्यों बेहतर है? क्योंकि इसमें प्रोटीन, आयरन और विटामिन B12 होता है, जो इंसान के माइंड और बॉडी के ग्रोथ के लिए नेसेसरी है। इंसान के जिस्म और इंसान के दिमाग इससे बढ़ते हैं। तो खुलासा ये निकला कि ये कोई जुल्म नहीं है। जो जुल्म कहने वाले लोग हैं उनको चाहिए कि वो भूखे मर जाएं और वो अपनी अंधी और अपनी बददिमागी की वजह से इंसान के इस नेचुरल और इस खिलकी तकाज़ा के ख़िलाफ़ बात करने वाले हैं। इस्लाम ने मॉडरेशन सिखाया है, बिल्कुल बीच का रास्ता सिखाया है कि ना सिर्फ सब्ज़ी हो ना सिर्फ गोश्त हो। अच्छा ये भी बताएं, ये क्वेश्चन करने वाले इन्हें क्या कहा जाए? आप देखते रहिए इनके दिमाग कहाँ तक जाता है। कई सारी कंट्रीज ऐसे हैं जहाँ सिर्फ गोश्त मिलता है, वहाँ सब्ज़ी कहाँ से खाएंगे? वो भूखे मरेंगे। कई सारी कंट्रीज ऐसे हैं जहाँ सिर्फ सब्ज़ी होती है, तो वहाँ सब्ज़ी ही खाते हैं। अफ्रीका में चले जाएं, आपको वहाँ पर सब्ज़ी ना के बराबर नज़र आएगा, वहाँ सिर्फ गोश्त ही गोश्त नज़र आएगा। तो ऐसी बेतुकी बातें और बेकार बातें ये सिर्फ उन जहनों की पैदावार है जिन्हें इस्लाम उनको चैन से सोने नहीं देता। उनके ख्वाबों में भी इस्लाम के बड़ी बड़ी और भयानक तस्वीरें नज़र आती हैं। तो ये हो गया पहला एतराज़। दूसरा एतराज़ देखिए, गरीबों को पैसा दे दो, जानवर क्यों काटते हो? ये उनका हमारे लिए एक एडवाइस है। जानवर काट करके पैसा बर्बाद करते हो, गरीबों को दे दो पैसा। तो सुने, ये कुर्बानी का करना, ये हरगिज़ पैसा और सदका करने के बराबर नहीं हो सकता। ये अलग इबादत है और वो सदका करना अलग इबादत है। एक इबादत दूसरे की जगह नहीं ले सकती। जिस तरह हज में कई लाख खर्च करने के बजाय जाइए 2 रकात नमाज़ पढ़ लीजिए, क्या हो जाएगा? नहीं हो सकता। दोनों अलग अलग चीज़ है।
یہ تو ہو گیا مسلمانوں کے لیے جواب. اور ان ذہنیت رکھنے والوں کے لیے جواب کہ غریبوں کو پیسہ دے دو، جانور کیوں کاٹتے ہو؟ یعنی جانور کے کاٹنے میں غریبوں کا حق مارنا ہوا اور غریبوں کا خیال نہ رکھنا ہوا، ایسی کوئی بات نہیں ہے. بلکہ یہ دیکھیں اور دھیان دیں کہ جانور جن سے لیا جاتا ہے وہ بھی تو غریب ہے، انہیں بھی تو پیسہ کمانے کی ضرورت ہے، انہیں بھی تو گھر چلانے کی ضرورت ہے. تو جانور جن سے خریدا جاتا ہے یہ غریب کی مدد کی جاتی ہے. اتنا ہی نہیں بلکہ آگے جانور خریدنے کے بعد جب اس کا گوشت کاٹا جاتا ہے تو اسے غریبوں میں بانٹا جاتا ہے. اور شریعت نے اس کا حکم بھی دیا ہے کہ قربانی میں کئی حصے لگاؤ، ایک حصہ 3 حصہ میں سے ایک حصہ غریبوں کو بانٹنے میں لگاؤ. تو غریبوں کا تو اس میں پورا خیال رکھا گیا. لیکن ایسے کوشچن کرنے والے اور ایسے اعتراض کرنے والوں کو پوری دنیا چھوڑ کر غریبوں کا حق یہاں پر نظر آیا. ان کو غریبوں کا حق وہاں پر نظر نہیں آیا جہاں پر میچ میں اور فلموں میں اور بیکار چیزوں میں اور بیکار جگہوں میں پیسوں کو برباد کیا جاتا ہے، پیسوں کو ویسٹ کیا جاتا ہے. غریبوں کو دکھا کر بڑی بڑی شادیاں کرتے ہیں جس میں لاکھوں لاکھ پیسے برباد کرتے ہیں پٹاخوں میں اور بیکار چیزوں میں، اور غریبوں کو دعوت تک نہیں دیتے. تو ایسے اعتراض کرنے والوں کو غریبوں کا حق ان جگہوں پر دیکھنا چاہیے جہاں پر غریبوں کا حق مارا جاتا ہے، اور خود اپنے اندر دیکھنا چاہیے وہ کتنے برباد کرنے والے ہیں. غریبوں کا حق تو اس قربانی میں رکھا گیا ہے، اس لیے اس اعتراض کا بھی کوئی نہ وزن ہے اور یہ کسی دماغ والے کی طرف سے اعتراض نہیں ہو سکتا. اس جواب کے بعد یہ بھی بات بالکل کلیئر ہو گئی ہے کہ اللہ کی عبادت کا اپنا ایک طریقہ ہے اور اس کو اپنانا ہی عبادت ہے. پیسہ وغیرہ دینا ہرگز عبادت نہیں بن سکتا. تیسرا اعتراض، اس سے ماحول خراب ہوتا ہے، جگہ جگہ گندگیاں پھیلتی ہے، جگہ جگہ خون اور گندگیاں نظر آتی ہیں. تو اس اعتراض کا جواب بالکل آسان سا ہے، اور جواب دینے سے پہلے چھوٹی سی کوشچن میں بھی کر لوں کہ گندگیاں پھیلنے کی وجہ سے کیا ایک عبادت کو چھوڑ دیا جائے؟ بلکہ عبادت کو تو کیا جائے، گندگیاں پھیلنے کو دور کیا جائے اور گندگیوں کو صاف کیا جائے. دنیا کے کسی بھی کنٹری میں کیا یہ کوئی عذر بیان کرتا ہے کہ گندگیاں پھیلتی ہیں اس لیے اس پرب کو ختم کر دیا جائے، اس پرب کو نہ کرنے دیا جائے؟ کوئی اعتراض نہیں ہے. اعتراض ساری دنیا سے گھوم کر یہاں پہ آتی ہے، اسلام دشمنی میں. تو ماحول خراب ہوتا ہے، اس کے لیے صفائی کے انتظام کرنے کی ضرورت ہے. میونسپلٹی اور پبلک دونوں کو اپنی رسپانسبلٹی پر دھیان دینے کی ضرورت ہے. تہواروں پر صفائی تو دنیا بھر میں چیلنج ہوتی ہے، یہ کوئی وجہ نہیں کہ تہوار کو ہی ختم کر دیا جائے. دنیا بھر میں شادیاں ہوں، کرکٹ ہو، میچ ہو، یہ سب ماحول دوست نہیں ہے، بلکہ یہ سب ہمارے کلچر کا ایک پارٹ ہے. قربانی تو اسلامک کلچر بھی ہے، عبادت بھی ہے، اس لیے اسے کس طرح روکا جا سکتا ہے؟ بلکہ یہاں تک کہا گیا اسلام کے اندر، اسلام نے تو یہاں پر بھی دھیان دیا ہے. اسلام نے تو پہلے ہی گائیڈ لائن جاری کر دی ہے کہ طہور شطر الایمان، کہ پاکی آدھا ایمان ہے، پاک صاف رہو. النظافت نصف الایمان، اس طرح کی باتیں اسلام نے سکھائی ہیں. اور اسلام نے یہ بھی سکھایا ہے کہ المؤمن من امینہ الناس علی دمائہم و اموالہم. سنن نسائی کی حدیث ہے جس میں میسنجر صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مومن اور ایمان والا، اسلام والا تو وہ ہے جس سے سارے دنیا کے لوگ محفوظ رہیں، سیف رہیں اپنے خون کے بارے میں، اپنے خون میں اور اپنے مال میں. یعنی ایمان والا وہ ہے جس کے کسی بھی طرح کے
کام سے کسی دوسرے کا نہ خون میں فرق آتا ہو، خون خراب ہوتا ہو، اور نہ مال خراب ہوتا ہو۔ اسلام نے تو یہ گائیڈ لائن جاری کی۔ ایک آخری اعتراض کہ جانور کو آج کل کسی فلاحی اور عوامی خدمت میں لگانا چاہیے، قربانی میں نہیں۔ اس کا جواب بھی ہو چکا ہے کہ قربانی اپنی جگہ الگ عبادت ہے، دوسری چیز ہرگز اس کا بدل نہیں ہو سکتی۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ کئی سارے اعتراض ہیں جس کا خلاصہ ان سب کا جواب ڈیٹیلز کے ساتھ آپ کو دے دیا گیا، اور آپ سن کر یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اعتراض میں کتنا وزن ہے، اور ان اعتراض کرنے والوں کے خلاف ہی اور ان کے اگینسٹ ہی یہ اعتراض لوٹ کر جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ آخر میں یہ شعر سنتے چلیں، کیا جانور کاٹنا ظلم ہے؟ کیا جانور کاٹنا ظلم ہے تو کھاتے کیوں ہو دن رات؟ یہ منطق تمہاری کمزور ہے، نہ علم ہے نہ کوئی بات۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی سنتے چلیں، جس کو تم کہتے ہو ظلم وہی تو بندگی کی پہچان ہے۔ جس کو تم کہتے ہو ظلم وہی تو بندگی کی پہچان ہے، یہی تو وہ سجدہ ہے جس پر رب کو اپنے بندے کی جان ہے۔ اور آخر میں یہ بالکل لاجواب شعر کہ ان اندھوں کو جن کو پوری دنیا میں انسانیت کی خون نظر نہیں آتی، وہاں تو ان کے منہ پہ تالا لگا ہوتا ہے، اور آ کر کے آج ان جانوروں پہ بکتے ہیں جو اللہ نے جس کو غذا بنایا ہے۔ سنتے چلیں، تم حیوانوں کی بات کرو، تم حیوانوں کی بات کرو، ہم انسانیت کی بات کریں۔ تم حیوانوں کی بات کرو، ہم انسانیت کی بات کریں۔ قربانی کا مطلب سمجھیے تب اعتراض کی بات کریں۔ جانور کاٹنے پہ چیخو، ظلم کہو یہ سب نادانی۔ جانور کاٹنے پہ چیخو، ظلم کہو یہ سب نادانی۔ کبھی سوچا انسان کٹتے پھر بھی تم کو کیوں حیرانی؟ اب اگر ہم انڈیا ایکسپورٹنگ کی بات کریں تو دنیا کے لارجسٹ ایکسپورٹرز میں سے انڈیا کا شمار ہوتا ہے، جس میں 90% تو بفیلو کا گوشت ایکسپورٹ کیا جاتا ہے اور 10% گائے کا ایکسپورٹ کیا جاتا ہے۔ یہ بتانا چاہتا ہوں اس سے کہ کچھ دنوں پہلے جیسے کہ مدھیہ پردیش میں بھی یہ حادثہ پیش آیا کہ کچھ پھیلانے والے لوگ مسلمانوں کو جا کر جگہ جگہ روک رہے ہیں گوشت کھانے سے۔ ان کو شرم و حیا کچھ نہیں، ان کو یہ بھی پتہ نہیں کہ انڈیا لارجسٹ ایکسپورٹرز کہلاتا ہے۔ 2023 میں 1.4 ملین ٹن ایکسپورٹ کیا گیا، جس میں 3 ارب US ڈالر کا بینیفٹ انڈیا کو ملا ہے۔ کہاں کہاں جاتا ہے گوشت؟ ویتنام، سعودی عربیہ، ایجپٹ، ملیشیا، UAE، عراق، انڈونیشیا، ایران، ان جگہوں میں یہ گوشت سپلائی کیا جاتا ہے، لیکن مدھیہ پردیش میں گوشت کھانے سے روک رہے ہیں۔ میں ان مسلمانوں سے کہنا چاہوں گا کہ آپ کو ہرگز ان ہنسا پھیلانے والوں کی بات پر نہیں آنا ہے۔ آپ کو اپنے ثقافت، اپنے کلچر اور اپنے انڈین لا کے ساتھ رہتے ہوئے ان ظالموں کے خلاف لڑائی لڑنی ہے۔